قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد دانش جلالی حاضر خدمت ہے ربیع الاول کے خصوصی پروگرام کے ساتھ چاند اور تارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تو خود انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے تاکہ ان کی زندگیاں سنور جائیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور پھر ہدایت اور رہنمائی کا ایسا دریچہ کھولا کہ جس کی روشنی سے کائنات کا چپا چپا منور ہو گیا۔ نبی آخر الزماں، نور ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مہینہ تھا ربیع الاول کا، بروز پیر کا دن 12 ربیع الاول۔ تمام عالم اسلام کو ہم سب کی طرف سے ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، پروگرام چاند اور تارے، بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ہم باتیں بھی کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے مہمان رحمت ہوتی ہے اور ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں میرے استاد بھی ہیں اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں اور آپ بہت زیادہ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی اور سارے بہن بھائیوں کو بھی، بچوں کو بھی بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بچوں، جب مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ تو آپ نے سلام کیا ڈاکٹر صاحب کو؟ کوئی بات نہیں، اب کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جواب دینا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیں نا کہ جو شارٹ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، پھر جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ پورا جواب دینا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ کیا مطلب؟ ثواب ہی ثواب ہے۔ کیا مطلب ہے سلام کا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بیٹا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بڑا اچھا آپ نے ایک عنوان قائم کر دیا۔ اسلام تو ہے ہی سلامتی کا مذہب، پیس جس کو کہتے ہیں نا انگلش کے اندر۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک طرح کی دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، سلامتی نازل ہو، خوش رہو اور ہمیشہ محفوظ رہو اور ان تمام مشکلوں سے جو آنے والی ہیں اللہ پاک تمہیں محفوظ رکھے۔ تو یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ تو سلام جو ہے یہ دعا بھی ہے۔ صحیح بات، آپ دعا دے رہے ہیں کسی کو اور آپ کو بھی دعا مل رہی ہے اور اللہ کی رحمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ ہر جگہ سلامتی اور ہر جگہ تحفظ دیتا ہے انسان کو، اور بچے تو ماشاءاللہ اتنا پیارا سلام کرتے ہیں یہ۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ مہینہ جو ربیع الاول شریف کا ہے، یہ کس کا مہینہ ہے؟
تو یہ کس کا مہینہ ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے نا، پیدائش کا. تو حضور کیوں تشریف لائے تھے؟ میرا خیال اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے، اور بچوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے میں چاہوں گا وہ حالات بتائیے، کیا ماحول تھا، کیا حالات تھے، کیا واقعات رونما ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو کیا تبدیلی آئی؟ بہت مختصر سی بات، آسان اردو میں، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ سکیں. جب حضور سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں تشریف لائے، کیوں آئے، اللہ نے کیوں بھیجا. اللہ نے اس لیے بھیجا انہیں کہ جو جس علاقے میں وہ رہتے تھے، جس محلے میں رہتے تھے، وہ کیا تھا علاقہ؟ مکے کا علاقہ تھا. مکہ تھا نا، شہر تھا، جیسے کراچی ایک سٹی ہے، ایسے وہ ایک سٹی شہر تھا. لیکن اس کو فضیلت یا برکت حاصل تھی کہ وہاں پر کعبہ شریف، وہاں پر عبادت، وہاں پر نبیوں کا گھر، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سب نے مل کر، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بہت چھوٹے سے تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ کہ دین کون سا ہے ہمارا؟ دین اسلام ہے نا. تو اس لیے تشریف لائے کہ وہ بتا سکیں ان لوگوں کو جو مکے میں رہتے تھے اور دنیا کے مختلف حصوں میں رہتے تھے کہ اللہ ایک ہے. تو مکے والوں نے کیا کیا تھا کہ بہت سارے بت بنا لیے، اور وہاں پر دنیا بھر کی فضول چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ سب کچھ کرتے تھے. تو اللہ نے پھر ارادہ کر لیا. کیا ارادہ کیا؟ کہ میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا جن کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ذریعے کیا کام کروں گا کہ یہ جو لوگ سبق بھول گئے ہیں نا، جب آپ اسکول میں بھول جاتے ہیں تو آپ کو کون یاد کراتا ہے؟ ٹیچر یاد کراتے ہیں نا کہ آپ نے یہ بھلا دیا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ٹیچر ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تم کو کیا کرتے ہیں؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تم کو وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں. تو کیا سبق دیا کہ کسی کے سامنے نہ جھکو، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو، صرف اللہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو مجھ پر ایمان لاؤ. اور پھر میرے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید. اس پر عمل کرو اور پھر میری زندگی پہ عمل کرو. میری زندگی کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ کیا کروں گا؟ تو میں چھوٹا سا ہوں تمہارے درمیان میں، لیکن جھوٹ نہیں بولتا. میں چھوٹا سا ہوں لیکن فوراً سلام کرتا ہوں سب کو. میں چھوٹا سا ہوں لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی وزن ہو، کسی بڑے کے ہاتھ میں، یا کچھ لے کے کوئی جا رہا ہو یا کچھ کام نہ کر سکے، تو میں بڑھ کر وہ کام خود کر دیتا ہوں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں بڑوں کی عزت کرتا ہوں، ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، ساتھ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے لڑتا نہیں ہوں، گالیاں نہیں دیتا، ان سے اچھی طرح بات کرتا ہوں، پیار سے رہتا ہوں. یہ ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک، ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچے جیسے یہاں موجود ہیں، بچے بہت اچھی سی تیاری بھی کر کے ہاں ماشاءاللہ، یہ تو بڑے پیارے بچے. کون کون تیاری کر کے آیا مجھے بتائیں؟ ماشاءاللہ، آپ کر کے آئیے. آپ بتائیے، نام بتائیے اپنا، کیا نام ہے آپ کا؟ ان کو مائک دیجیے. عرفہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنا پیارا نام ہے. خود بھی پیاری، اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ. عرفہ، کیا تیاری کی ہے آپ نے آج؟ ایک شیر کی. شیر کی ہے، سنائیے، عرض کریں. تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. کس نے یاد کرایا؟ ماشاءاللہ، مل کے بولیے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اچھا، جب ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. اور جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور جب کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ عرفہ، شاباش. ثواب ہی ثواب ہے نا، ثواب ہی ثواب اس میں ہے. بھی ثواب ہے. اور کیا بچہ، اور کیا آپ سنائیں گی؟ جی بتائیے، نام کیا ہے آپ کا؟ مائک دیجیے ان کو. میرا نام آیت ہے، میں شعر پڑھنا چاہتی ہوں. شعر پڑھنا چاہتی ہیں؟ پڑھیے. بڑی ماشاءاللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پڑھائے کا غم کھانے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کیا سنائے گا؟ آپ سنائیں گی؟ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ عادیہ. عادیہ، آپ کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیں گی؟ بسم اللہ.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، جان بنا کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اور بتائیے، کتنے پیارے بچے ہیں، کتنے اللہ نے ان میں صلاحیت دی ہے، اور پھر صلاحیتوں میں سب سے بڑی بات یہ صلاحیت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ماں باپ نے ان کے اندر بھر دی، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ بیٹا بس ذکر مصطفیٰ کرو اور ذکر خدا کرو، یہی زندگی ہے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، ماشاءاللہ بچے جو ہے تیاری کر کے بھی آئے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے میں کہوں گا ان کو کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ بس یہی والی تیاری ہے۔ دیکھیں نا ہمارے جو کیو ٹی وی ہے ماشاءاللہ، تو اس کی تو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چلتا پھرتا بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے تربیتی ادارہ ہے۔ تربیت کا مطلب ٹریننگ ہوتی ہے ہماری۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو ہمارے ماں باپ ہمیں بٹھا کر ایسی نعتیں پڑھوایا کرتے تھے، تلاوت کروایا کرتے تھے، اور کہتے تھے بس جو اللہ رسول نے کہا ہے اس پہ عمل کرو۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، تو یہ ہماری نسل کیو ٹی وی تیار کر رہا ہے، اور یہ ذکر خداوندی اور ذکر مصطفیٰ کی یہ پوری آہستہ آہستہ نسل تیار ہو رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا اسی طریقے سے۔ اور کیا سنا رہے ہیں بھائی بچے؟ آپ سنا رہے ہیں، کیا نام ہے آپ؟ باسکٹ دیکھیں آپ، پوری بھرپور تیار ہو کر آئے۔ جی آپ کیا سنا رہے ہیں؟ شعر سنا رہے ہیں، سنا دیجیے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ ماشاءاللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بچے موجود ہیں اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات بھی کر رہے ہیں، بچوں کے حوالے سے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے تھے، کس طرح کی محبت تھی، کیا اٹیچمنٹ تھی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹا اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس کے لیے؟ سب کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، ہنستے بھی تھے۔ ایک بچے کی جو چڑیا تھی، چڑیا جس کو کہتے ہیں پیار میں کہتے ہیں چڑیا، لوگ کہتے ہیں چڑیا، چلو چڑیا ہی صحیح، تو وہ چڑیا جو تھی وہ مر گئی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اس بچے سے پوچھا تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ چلی گئی، اڑ گئی۔ تو اس طرح کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار سے، اور کوئی اگر بچہ ایسا ہو کہ جو تنہا ہو تو حضور خود جا کر اس کو گلے لگاتے، اس کو پیار کرتے، اور خاص طور پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے بہت شفقت کیا کرتے تھے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے تھے، تو عید میں ان کو اپنے ساتھ شامل کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے درس ہے کہ جب کسی بچے کے ساتھ کوئی بڑا نہ ہو تو جو بھی بڑا ہو وہاں پر بحیثیت مسلمان کے وہ اس بچے پر توجہ دے اور اس سے پیار کرے، شفقت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹی اور بیٹوں کے لیے شفیق نہیں تھے، حضور تو کائنات کے لیے شفیق تھے۔ بے شک وہ تو جانوروں سے بھی پیار کیا کرتے تھے، ان سے بھی شفقت کیا کرتے تھے، وہ بزرگوں سے بھی۔ تو بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کس عمر کے ہیں، وہ بچوں کو بھی خود سلام کیا کرتے تھے، اور بڑھ کر جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ ان کو دیا بھی کرتے تھے کھانے پینے کے لیے، اور ساتھ میں بعض اوقات بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور قریب جا کر ان بچوں کے ساتھ ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور ڈانٹتے کسی کو نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی غصہ کیا ہی نہیں، حضور نے غصہ ہی نہیں کیا، بڑوں کے ساتھ نہیں کیا تو بچوں سے تو کرتے ہی نہیں تھے، اور گھر کے اندر اپنے کام خود کرنا، اور جو بچے ساتھ آتے نا حضور کے ساتھ، حضور ایسی گفتگو کیا کرتے تھے اتنے پیار سے، اتنے آرام سے، تو بچے ہی کہتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہماری عمر کے ہیں یہ، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچھا نواسہ رسول کون ہے بتائے گا؟ ہاں آپ بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ مائک دیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ، اور امام حسن اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاباش ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی تو بتائیے نا ڈاکٹر صاحب، یہ صلاحیت ہے نا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جو دونوں نواسے ہیں نا، حضرت جن کو حسنین کریمین بھی کہتے ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ساتھ ہی میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو یہ کون ہیں؟ یہ ان کے شہزادے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضور ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے. دیکھیے شفقت ہے نا، پیار. کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ آپ کی پیٹھ پر آ گئے، اور یہ پیٹھ پر آنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا. میں آسان اردو میں بولنا چاہتا ہوں تاکہ بچے سمجھ لیں. اور لمبا کیا اور لمبا کیا. کیوں کیا؟ کہ میں اگر اٹھوں گا تو یہ بچے گر نہ جائیں. تو کتنی محبت کیا کرتے تھے، کتنے پیار سے. اور تربیت کا یہ عالم ہوتا تھا، پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ایک زانوں پر اس طرح بٹھایا کرتے تھے، ایک زانوں پہ ادھر، اور خوب پیار سے باتیں کیا کرتے تھے. تو کتنی خوبصورت تربیت کی. آج کل ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ اپنی اولادوں کو قریب بٹھائیں. تو حضور نے تربیت کا طریقہ بتلا دیا ہے کہ اپنی اولادوں کو انٹرنیٹ کے یا موبائل کے حوالے نہ کرو، بلکہ اپنے ساتھ بٹھا کر ان کی تربیت کرو، اور انہیں حدیثیں یاد کرواؤ، انہیں قرآن پڑھواؤ، اور ان سے نیکی کام کرواؤ، اور ان کو نمازیں بھی سکھاؤ. ماشاءاللہ. آپ نانا کے یہاں کون کون جاتا ہے؟ نانا نانی کے یہاں جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نانا کیا کرتے ہیں؟ نانا ایسی بٹھاتے ہیں آپ کو، ایسی پیار کرتے ہیں؟ یہ طریقہ کار ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے. اور ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ آپ سنائیں گی؟ کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیں گی؟ پڑھیے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. اللہ ماشاءاللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری گڑیا تیار ہو کر آئی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ردینہ فراز. ردینہ فراز. ردینہ فراز آپ کیا کہیں گی، کیا یاد کر کے آئی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کی شاخ ہے. ماشاءاللہ. حیا ایمان کی شاخ ہے. یہ چھوٹی سی بچی ہیں اور بات دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی بات یہ کہی. سرکار کی بات ہے نا، تو بچے کی زبان پر ہے. اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں عید میلاد النبی کی خصوصی تیاری کی ہے، عید کی تیاری اس بچے کی. ماشاءاللہ. جیتے رہیے، خوش رہیے. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یقین کیجئے وقت کا پتہ نہیں چلا. جو سرکار کی رحمتیں تو ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم کرتے چلے جائیں، راتیں سالوں گزر جائیں گے، دن گزر جائے گا، راتیں گزر جائیں گی، سالوں گزر جائیں گے. پیغام کیا دیں گے؟ بس یہی عرض کروں گا اپنے بچوں سے بھی، اپنے بہن بھائیوں سے بھی، کہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ہم صرف ایک در سے وابستہ کر لیں، وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی زندگی سے وہ کچھ سیکھیں جو کامیابی کا عمل ہے. تو زندگی میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے، آخرت سنور جائے. ماشاءاللہ. زندگی میں نسبت حاصل ہو جائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین یہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی ہماری سنورے گی. چلتے چلتے کہوں گا کہ ہمیشہ خدا سے یہی ایک دعا کی، ہمیشہ خدا سے یہی ایک دعا کی کہ عطا ہو غلامی در مصطفیٰ کی. سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. آ گئے مصطفیٰ